بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی بھی ہو، تو ایسا شخص نبی نہیں بلکہ پکا ملحد، زندیق، جھوٹا اور کافر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی پیشن گوئیاں ہمیشہ سچی ثابت ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام جس بات یا جس کام کی پیشن گوئی فرما دیں وہ وقوع پذیر ہو کر رہتا ہے، اور یہ انبیاء کرام کی صداقت اور سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب ہم اس قاعدے کی روشنی میں جائزہ لیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان سے نکلی ہوئی پیشن گوئیاں کتنے حد تک سچی ہیں اور کتنے حد تک جھوٹی ثابت ہوئیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشن گوئیاں ہمیشہ ہی جھوٹی نکلی، کوئی ایک پیشن گوئی بھی سچی ثابت نہیں ہوئی۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی موت کے متعلق پیشن گوئی کی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، یعنی اپنی ذات کے بارے میں اس نے کہا کہ میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا۔ ملاحظہ ہو تذکرہ صفحہ 591 تباسوم، یہ اس نے پیشن گوئی کی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ مرزا نے زندگی میں مکہ مدینہ تو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، البتہ پاخانہ کی جگہ میں اپنی غلاظت کے اندر گر کر مر گیا، تو یہ پیشن گوئی اس کی جھوٹی ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے اس نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ مرزا نے یہ کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 3 سال کے اندر اندر ریل گاڑی چل پڑے گی، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل گاڑی چلنے کا اس نے دعویٰ کیا، اس نے پیشن گوئی کی۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو تحفہ گولڑویہ صفحہ 103، خزائن صفحہ 195 جلد 17۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ ریل گاڑی جو 3 دن کے اندر تک چلنی تھی وہ آج تک بھی نہیں چل سکی، بلکہ شام اور مدینہ منورہ کے درمیان جو ریل گاڑی چلا کرتی تھی وہ بھی اس بدبخت کی نحوست کی وجہ سے بند ہو گئی اور مرزا رسوا ہوا۔ اس نے ایک پیشن گوئی کی کہ یوں کہا کہ میرا چوتھا بیٹا جس کا نام مبارک احمد ہے اس کی عمر لمبی ہوگی، یعنی اس کی لمبی عمر ہونے کی اس نے پیشن گوئی کی، لیکن وہ نابالغی کی حالت میں بچپنے ہی مر گیا۔ اب اس پر چاروں طرف سے ملامتوں کی بچھاڑ شروع ہو گئی کہ تو نے تو کہا تھا کہ عمر اس کی لمبی ہوگی وغیرہ، اور یہ تو بچپنے میں ہی مر گیا۔ تو اس نے پھر ایک اور پیشن گوئی گڑھ دی اور یہ کہا کہ یہ مراد نہیں بلکہ ایک اور لڑکا پیدا ہوگا جو کہ مبارک احمد کی مشابہ ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو حمامۃ البشرا صفحہ 136 جلد نمبر 2۔ لیکن اس کے بعد مرزا کے گھر میں کوئی لڑکا ہی پیدا نہ ہوا، چہ جائے کہ وہ مبارک احمد کے مشابہ ہوتا، چنانچہ ہمیشہ کی طرح اس کی یہ پیشن گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ مرزا قادیانی نے 1884 عیسوی میں نصرت جہاں بیگم کے ساتھ نکاح کیا۔ دوسرے سال وہ حاملہ ہوئی تو مرزا نے ایک اشتہار بنام اعجازی شاہکار بطور پیشن گوئی کے شائع کیا، اور پیشن گوئی یہ کی کہ مجھ پر یہ الہام ہوا ہے کہ تجھے بشارت ہو کہ تجھے ایک وجیح اور پاک لڑکا دیا جائے گا، ایک ذکی لڑکا تجھے دیا جائے گا، اس کا نام انموائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس یعنی ناپاکی سے پاک ہے، اور وہ اللہ کا نور ہے، اور وہ مبارک ہے وہ جو آسمان سے آتا ہے، اور اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنی مسیحی نفس سے اور روح الحق کی برکت سے بہت سے لوگ بیماروں کو شفا یاب کرے گا، وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ بہت ذہین اور فہیم ہوگا، دل کا حلیم اور علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا، خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور قیدیوں کو رہائی دے گا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو تبلیغ رسالت صفحہ 59 جلد 1۔ یہ اس نے پیشن گوئی کی، لیکن جب وضع حمل کے دن قریب آئے تو مرزا سخت متردد اور پریشان تھا۔ ہر وقت یہ فکر رہتی کہ دیکھو پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس کی یہ پیشن گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی اور بجائے لڑکا پیدا ہونے کے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو سیرت المہدی صفحہ نمبر 82 جلد 1۔ چنانچہ لڑکی کی پیدائش کی وجہ سے اعتراضات کی بچھاڑ ہوئی تو مرزا نے جواب گھڑا کہ اس سے یہ عمل تھوڑا ہی مراد ہے، بلکہ 9 سال کی مدت کی تعیین ہے اور اس کے اندر وہ انموائل نامی لڑکا ضرور پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اب مرزا بڑا پریشان ہوا
اور کوشش کی کسی طریقے سے بیگم صاحب دوبارہ حاملہ ہو جائیں تاکہ لڑکے کی خوشخبری سنائی جا سکے۔ لیکن اللہ کی شان، جب دوسری مرتبہ حمل ٹھہرا تو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انموائل رکھا، اور اس کا عقیقہ بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ تمام مرزائے قادیان پہنچے اور بڑا جشن منایا گیا، اور اس طریقے سے متعدد خادمائیں رکھی گئیں۔ لیکن افسوس کہ وہ انموائل جس نے بڑا ہو کر بہت سے بیماروں کو شفا یاب کرنا تھا اور بہت سے قیدیوں کو رہائی دلانی تھی، وہ صرف 1.25 سال ہی زندہ رہ کر مر گیا۔ تو اس طریقے سے اس کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل جھوٹی ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو برابر مرزا قادیانی کا تعاقب کیا کرتے اور مرزا کی تردید میں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ایک مرتبہ جب مرزا کو جوش آیا تو اس نے غصے میں یہ الفاظ شائع کر دیے کہ اگر میں ایسا ہی جھوٹا اور کذاب ہوں جیسا کہ آپ مجھے اکثر اوقات اپنے پرچہ میں یاد کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میری زندگی میں آپ فوت ہو جائیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عمر لمبی نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو اعلان مرزا مندرجہ مجموعہ اشتہارات بنام تبلیغ رسالت۔ چنانچہ اس اعلان کے صرف 1 سال کے بعد ہی مرزا قادیانی ذلت اور حسرت کے ساتھ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی ہیضے میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور ساری دنیا کے سامنے اس کی رسوائی ہوئی۔ اسی طریقے سے مرزا قادیانی نے پیشن گوئی کی کہ طاعون قادیان میں نہیں آئے گا، اگرچہ طاعون 70 سال بھی کیوں نہ رہے، مگر قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو دافع البلا صفحہ نمبر 10۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ پیشن گوئی بھی اس کی ہمیشہ کی طرح جھوٹی ہوئی، اور اس کے جھوٹا ہونے کا اقرار ہو گیا کہ 70 برس تو بڑی دور کی بات تھی، مرزا قادیانی کی اپنی زندگی میں ہی قادیان کو طاعون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ ملک کے دوسرے حصے اس وبا سے محفوظ رہے۔ نہ صرف یہ کہ قصبہ قادیان میں طاعون پہنچا، بلکہ مرزا قادیانی کا گھر بھی طاعون سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ اسی طریقے سے اس نے ایک پیشن گوئی کی کہ ملکہ وکٹوریہ اور اس کی اولاد اسلام قبول کر لے گی، ملکہ وکٹوریہ اسلام قبول کر لے گی۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو رسالہ نور الحق صفحہ 43-44۔ 1894 فروری۔ لیکن اس نے یہ پیشن گوئی کی، چنانچہ اس اعلان کے بعد تمام اہل ہند یہ خوشخبری سننے کے لیے مشتاق تھے کہ کب ملکہ وکٹوریہ اور اس کی اولاد خلعت اسلام سے آراستہ ہوتی ہے، مگر اس کی زندگی میں یہ اعلان نہ سن سکے۔ پھر انتظار کیا کہ شاید ماہ کے بعد اس کی اولاد یہ سعادت حاصل کر لے، مگر اس کے بعد اس کی اولاد کو بھی قبول اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، اور حسب سابق مرزا جھوٹا نکلا۔ یہ چند اس کی پیشن گوئیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اس کے اعتبار سے مرزا بالکل جھوٹا ثابت ہوا، اور گویا اپنی زبان کے اقرار کے ذریعے سے ہی وہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب حاشیہ 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 30 پر یہ لکھا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ میری 100 پیشن گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب اور جھوٹا ہوں۔ اسی طریقے سے اس نے اپنی کتاب تبلیغ رسالت صفحہ 117 جلد 1 میں لکھا ہے کہ اگر یہ واضح ہو جائے بدخیال لوگوں کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ میرا یہ سچا یا جھوٹا جو ہونے کے لیے معیار یہی ہے کہ آپ میری پیشن گوئیوں کو دیکھ لیں، یعنی اگر پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئی تو میں سچا، اور اگر جھوٹی ثابت ہوئی تو جھوٹا۔ تو چنانچہ مرزا قادیانی اپنے اس دعوے اور اپنے اس اقرار کے ذریعے سے جھوٹا ثابت ہوا۔ اب ہم قادیانی حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ اتنے دلائل کے بعد، اتنی پیشن گوئیاں ثابت ہو جانے کے بعد، جبکہ مرزا کا جھوٹا ہونا اس کی اپنی زبان سے ثابت ہو چکا ہے، تو کم از کم اسی کی زبان کی لاج رکھ کر کم از کم اسے دستبردار ہو جائیں اور اس کو جھوٹا مان لیں۔ اللہ پاک ہمیں ختم نبوت کو ماننے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس موضوع کو مزید بیان کیا جائے گا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کسی کوئی قابل عیب اور قابل شرم بیماری نہیں ہوتی، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی تو ایسی بہت ساری بیماریوں کا گڑھ تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔